बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुलसत्तार हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही नाकदीन जो हैं वो छुरियां चाकू तेज़ करके मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने ऐसी रिजर्वेशंस और कंसर्न शो किए हैं कि जिस पे हैरत गुम होती है। वो इस टीम का मुआवजा दुनिया की उन टीमों से कर रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड्स का ऐलान किया है। और मैं यहाँ बताता चला जाऊँ कि ये जो स्क्वाड पाकिस्तान ने ऐलान किया है ये वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, ये आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए है। और यहाँ पर टीम के हवाले से मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन कंसर्न्स पे बात करूँगा जो उठाए जा रहे हैं। और मेरा उनसे ये सवाल भी है कि यार ये पाकिस्तान की टीम है, इसको पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, इसका बैकअप किया जाए, इसके पीछे खड़े हो जाए, पाकिस्तान ताकतवर होकर सामने जाए। लेकिन आप लोगों ने तो इसे दुश्मन की टीम समझकर इस पर अपने कंसर्न शो किए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। एक और बात बता दूं आपके, पाकिस्तान जो है वो 2024 के वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस करने वाला है वो अभी 10 दिन उसके बाकी हैं। जब वो टीम अनाउंस होगी तो फिर आप उसका कंपैरिजन दुनिया की दूसरी टीमों के साथ करें। यहाँ पर तो हर कोई जो है वो जैसे कहते हैं लत्ते लेने पर उतरा हुआ है। एक साहिब है, मैं उनकी बात करता हूँ, उनके मुंह से हमेशा आग बरसती है। वो हमा वक्त सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के एहलकारों पर हमा वक्त बरसते रहते हैं और उनके सामने कोई दलील नहीं होती, उनके सामने कोई अच्छी बात नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच कर बैठ जाते हैं कि मुझे तनकीद करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और उनके बारे में मुझे एक अंग्रेज़ी मुहावरा याद आता है, हु द हेल यू आर टू क्रिटिसाइज़। और भाई आप कौन होते हो क्रिटिसाइज़ करने वाले। वो अभी कल ही मैंने उनका देखा तो वो फरमा रहे थे कि जनाब अगर तो इस सिलेक्शन कमेटी में बाबर आज़म का इन्फ्लुएंस हुआ और बाबर आज़म के कहने से टीम सेलेक्ट हुई तो समझ लें कि मैं बाबर आज़म के ख़िलाफ़ हो जाऊंगा। यानी मेरे मुंह से बाबर आज़म के हवाले से आग बरसना शुरू हो जाएगी और मैं इससे बाज नहीं आऊँगा। बावजूद इसके कि मुझे बाबर आज़म बहुत पसंद है, लेकिन मैं इस पर तनकीद करूँगा और फिर आज के बाद मैं उसके मुखालिफ हो जाऊँगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। उस सिलेक्शन कमेटी में आप देखें, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, असद शफीक हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, एक एनालिस्ट हैं, तो और उसके बाद कप्तान की राय होती है और उसके बाद फिर कोचेस की भी राय होती है। ये टीम सिलेक्शन कोई एक बंदे का काम थोड़ी है। मोहसिन नकवी साहब ने जो अच्छे काम किए उनमें एक ये भी किया कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा ही ख़त्म कर दिया ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 7 रुकनी लोगों पर आए जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी होती है। तो 7 दिमाग मिलकर एक टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और आप एक सेकंड में उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आपके पल्ले क्या है? जिस साहब की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 5 टेस्ट खेले हैं और उन 5 टेस्टों में उनके 170 रन हैं और उन्होंने 2 ODI खेले हैं जिसमें उनके 18 रन हैं। और बहुत ही मज़े की बात है कि उन्होंने एक T20 मैच खेला है और एक में कुछ भी नहीं है, ना कोई रन है, ना कोई विकेट है, ना कोई कैच है, ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है। और बात करते हैं वो पाकिस्तान टीम पर और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर। अच्छा, और मेरा ख्याल है उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रहेगी ये बात कि तनकीद करना है, ज़हर उगलना है। इमामुल हक ने सेंचुरी बनाई, उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। कराची इंतज़ामिया ने उनको लिफ्ट न कराई, उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। उनकी तनकीद के निशाने पर शान मसूद आए, सरफराज आए, यूनुस खान आए, मिसबाह उल हक आए, हसन अली आ गए, शमीर आ गए, बाबर आ गए, फ़लाँ आ गया, टिंगड़ा आ गया। ये सारे के सारे उनके हदफ के निशाने हैं और वो उस पर बरसते रहते हैं, लेकिन उनके बरसने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसी तरह एक और साहिब हैं, कराची के हैं और वो कराची के उनके वक्त कराची में लिखे गए हैं और ये वो साहिब हैं जो सबसे पहले तो कराची और लाहौर लॉबी की बात करते हैं, तफरीक डालते हैं। और अगर उनका रिकॉर्ड सामने रखा जाए तो उन्होंने 26 टेस्ट खेले हैं जिसमें 67 विकेटें ली हैं। और उनके बारे में एक बड़ा मज़े का वाक़या है कि एक दफ़ा वो किसी स्टेडियम में कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे थे तो पास खड़े इमरान खान, तो उन्होंने पूछा भी ये क्या कर रहा है, सिकंदर क्या कर रहा है? तो उन्हें बताया जी ये ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो कहते हैं हैरत है, लोग इन्हें क्रिकेटर समझ रहे हैं। तो ये एक टॉन्ट था जो इमरान खान ने उन पर किया कि इमरान खान तो उनको क्रिकेटर भी नहीं समझते थे। तो उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ ये है कि तनकीद करना है और इन रहना है। अच्छा, अब एक और साहिब हैं, वो बड़े ही माकूल शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, उनका व्लॉग बहुत अच्छा होता है, अंदर की बात लाते हैं, तज्ज़िये बहुत अच्छे करते हैं।
لیکن ایک نیگیٹیوٹی ان کی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ویوز کے لیے ایسی تنقید کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس کا جواز نہیں ہوتا. وہ ایسا کمپیریزن کرتے ہیں جو بنتا نہیں ہے. جیسے انہوں نے اس ٹیم کا کمپیریزن دنیا کی ان ٹیموں سے کر دیا جو ورلڈ کپ کھیلنے آ رہی. بھائی یہ تو ورلڈ کپ کی ٹیم ہی نہیں. یا وہ ہمارے سلیکٹر نے جو بتایا کہ جی حسن علی کو ہم نے اس لیے شامل کیا کہ انہوں نے ورلڈ کپ میں بڑی دھانسو قسم کی پرفارمنس دی تھی, اور انہوں نے 2021-22 کا ریکارڈ نکال کے سامنے رکھ دی کہ جی یہ دیکھیں جی حسن نے کہاں دھانسو دکھا دی کارکردگی. بھائی انہوں نے جو کارکردگی کی بات کی تھی وہ 2023 کے ورلڈ کپ انڈیا میں کی تھی, وہاں بھی آپ ان کو نہیں کھلا رہے تھے, لیکن واقعی ان کی کارکردگی بہت شاندار تھی. اچھا اب میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں. اصل مدعا یہ ہے کہ 18 رکنی ٹیم میں سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ حسن علی پر آئی ہے, اور اس کے بعد پھر حارث کا نام آیا ہے, حارث رؤف کا, اور تیسرے نمبر پر ابرار کا, اور اس کے بعد باقی لوگوں پر بھی ان کے نام ہیں. تو حسن علی کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے T20 میں 50 وکٹ لیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے آخری میچ جو ہے وہ 2022 میں ایشیا کپ میں کھیلا تھا. یہ وہ نقطہ ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ سارے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ حسن علی جو ہیں وہ اس وقت انگلینڈ میں وارکشائر کاؤنٹی کی طرف سے کھیل رہے ہیں, اور ان کے وہ بڑے سرگرم رکن ہیں اور بڑے اہم کھلاڑی ہیں, اور ورکشائر جو ہے نا ان پر بہت اعتماد کرتا ہے. اچھا اب سلیکشن جب کی جاتی ہے نا تو اس میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کے علاوہ جس ملک میں جس جگہ پر وہ سیریز یا وہ ٹورنامنٹ یا وہ میچ کھیلا جانا ہوتا ہے وہاں کی کنڈیشنز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے, کنڈیشنز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا جب کہیں ٹیم جاتی تو 2 ہفتے پہلے چلے جاتی تاکہ ان 2 ہفتوں میں جا کر وہاں کی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہوا جائے, اور ایک بندہ جو پہلے ہی ان کنڈیشن سے ہم آہنگ ہے, ان پیچز کا وہ ماہر ہے, ان پیچز کی نیچر کے بارے میں وہ جانتا ہے, اور وہاں وہ پرفارمنس بھی دے رہا ہے. ورکشائر کی طرف سے آپ ان کے ریکارڈز اٹھا کر دیکھ لیں, شاندار کارکردگی ہے. تو اگر کنڈیشن کی وجہ سے, کنڈیشن سے کمپیٹیبلٹی کی وجہ سے آپ انہیں کھلا رہے ہیں تو میرا خیال آپ کا اعتراض جائز نہیں بنتا, کیونکہ انگلینڈ میں حسن کی ضرورت پڑنی ہے. انگلینڈ کی وکٹوں پر, انگلینڈ کے موسم میں, اور انگلینڈ کے کنڈیشنز کی جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ ساری کی ساری حسن سے ہم آہنگ ہیں, اور اسی وجہ سے انہیں سلیکٹ کیا گیا ہے. اور اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ ان کی سلیکشن کی اس سے بھی بڑی وجہ کیا ہے. حسن کو جب ٹیم کے لیے کنسیڈر کیا گیا اس میں بہت بحث ہوئی, اور بحث کے بعد انہوں نے حسن کو اپنے کانفیڈنس پہ لیا, اور انہوں نے حسن کو بتایا کہ بھائی آپ کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں حارث رؤف کے بیک اپ میں. اگر حارث رؤف کھیلتے ہیں تو پھر آپ نہیں کھیلیں گے, اور اگر حارث رؤف نہیں کھیلتے کسی وجہ سے تو پھر آپ ہمارا بیک اپ ہوں گا, بیک اپ میں آپ ہمارے پلان میں شامل ہیں, اور پھر آپ بولنگ کریں گے. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حسن علی کو شامل کیا گیا. لیکن یہاں تو حسن علی پر آسمان اٹھا لیا گیا, اور جناب اتنی آگ برسی ان کے نام پر, اتنی تنقید ان کے نام پر ہوئی کہ مجھے لگتا ہے وہ بیچارہ خود ہی کہہ دے گا بھائی میں نہیں کھیلتا, آپ کھیل لیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا اس کے بعد حسن پر بات ہوئی کہ حسن پر بات ہوگی, حسن کے بعد حارث پر بات ہوئی. تو حارث کے لیے یہ کہا گیا کہ جناب آپ یہ انجرڈ ہے, ایک زخمی کھلاڑی کو کیسے شامل کر لیا آپ نے. اور بھائی لوگوں وہ انجرڈ تھا, انجرڈ ہے نہیں اس وقت, وہ ٹھیک ہے. ساری کلیئرٹی کے بعد, تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے, اور وہ نیٹ پر ہلکی بولنگ بھی کر رہے ہیں. یہ فیبروری کی بات ہے جب وہ PSL کھیلتے ہوئے گرے تھے اور ان کے کندھے میں پرابلم آئی تھی, اور اس بات کو بھی گئے, اب آپ دیکھ لیں 3 ماہ ہو گئے ہیں, تو 3 ماہ بھی وہ ریہیبل ہو جاتے ہیں, وہ واپس آ چکے ہیں, اور وہ پورے ردم سے گیند کریں گے. اس لیے ان کے نام پر بھی آپ کی تنقید بالکل بلا جواز ہے. اور ابرار کے بارے میں بھی آپ لوگ اسامہ میر کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹیم میں جو آپ نے سلیکٹ کی ہے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے, اس میں آپ نے زمان خان اور اسامہ میر کو شامل نہیں کیا, تو کیا یہ دنیا کی آخری سیریز ہے؟ تو کیا یہ دنیا کا آخری ٹورنامنٹ ہے؟ تو کیا یہ دنیا کے آخری میچز ہیں کہ اس کے بعد کرکٹ ہونی ہی نہیں ہے؟ ارے زمان خان اور اسامہ میر ہمارے مستقبل کے کھلاڑی ہیں بھائی, انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا, اب ان کو تھوڑا ریسٹ دے دیں گے, دوسرے کو کریں گے. جب حتمی ٹیم اناؤنس ہوگی پھر دیکھا جائے گا نا کہ کس کو شامل کیا اور کس کو شامل نہیں کیا. میں یہاں ایک مثال دوں گا انڈیا کی, کہ انڈیا میں رنکو سنگھ کو نہیں شامل کیا گیا. جی ان کے بہت پاورفل ہٹر ہیں وہ, اور وہ آئے, چھا گئے اور سارا کچھ کیا, لیکن ورلڈ کپ کے لیے ان کا نام ریزروز میں رکھا گیا. روہت شرما سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں, آپ لوگ
صرف اپنی پسند کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی رنکو سنگھ مجھے پسند ہے تو میں اس کو ٹیم میں شامل دیکھنا چاہتا ہوں. ہمیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں. رنکو سنگھ بے شک بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن ہمیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پھر انہوں نے ریزن دی کہ ان کی جگہ ہم نے جس بالر کو شامل کیا ہے, آل راؤنڈر بالر کو شامل کیا ہے, وہ بالنگ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹنگ بھی کرتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے میچ کے درمیان میں درمیانی اوورز کے لیے, تو اس لیے ہم نے رنکو کو ریزرو میں رکھا ہے. وہاں تو اس طرح کے کوئی کنسرن نہیں اٹھائے گئے, اس طرح کی واویلا نہیں کیا گیا, اس طرح کی ہاہاکار نہیں مچائی گئی. صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ بولنے کی اجازت ہے اور بلا تکان بولنے کی ضرورت ہے اور بلا ضرورت بولنے کی اجازت ہے یہاں پر. اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی. تو بھائی ان تینوں ٹیموں کا کمپیریزن کریں گے, ان میں پرفارمنس دیکھیں گے, ان میں کھلاڑیوں کو دیکھیں گے, یہ کھلاڑی کنڈیشن سے ہم آنگ ہوں گے تو ان کو شامل کر لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ عثمان میر اور زمان خان پر بھی نکلنے پر ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے بولنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو 18 رکنی ٹیم جا رہی ہے اس کی پرفارمنس کیسے ہوگی, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور بہتر کرنے کے لیے صرف ایک وجہ اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کا بیک اپ کرتے ہیں, ان کا مورال بہتر کرتے ہیں, ان کا مورال اوپر لے کے جاتے ہیں. عثمان خان سارا کچھ چھوڑ کے آگے ہیں لیکن اب آپ ان پر تنقید کری جائیں گے. ایک ان سے کارکردگی سامنے وہ نہیں آئی جن سے توقع کی جا رہی تھی, اور دوسرا اوپر سے آپ کی تنقید, تو وہ بیچارہ تو بالکل ہی پس جائے گا, مر جائے گا. تو اس کا تو کیریئر تباہ کر دیا ہم نے سب نے مل کے. تو میرا خیال ہے کہ ناقدین جو ہے نا وہ جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں نا کہ صرف ویوز کے لیے وہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو روکنا چاہیے, اس رجحان کو روکنا چاہیے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور پاکستان کی سلیکشن ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کرکٹ بورڈ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بات پاکستان کی ہے. یہ ہے میرا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.